اچھا، تو آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی میں اترتے ہیں جس کے پاس سمجھے سب کچھ تھا۔ صحرا کے بیچوں بیچ زرخیز زمین، میٹھے پانی کے چشمے اور ایسی تجارت جس کا ہر طرف چرچا تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جس کا نام ہی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قوم مدین کی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں کھیت لہلہا رہے ہوں، بازار ہر وقت تجارتی قافلوں سے بھرے ہوں۔ دور دور سے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اگر پیسہ کمانا ہے نا تو مدن جاؤ، وہاں نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر اچانک صرف ایک رات میں وہ پورا چمکتا دمکتا شہر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جہاں زندگی کا شور تھا، وہاں اب موت کا گہرا سناٹا تھا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا؟ ایک قوم جو خوشحالی اور طاقت کی بلندیوں پر تھی، اس کا انجام اتنا بھیانک، اتنا عبرتناک کیوں ہوا؟ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدائن کی اس بے مثال خوشحالی کی۔ یہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا، بلکہ یہ تجارت کا ایک ایسا گڑھ بن چکا تھا جس کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا۔ سوچے تو، صحرا کے بیچوں بیچ سرسبز کھیت، پینے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے اور بازار ایسے کہ ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ان کی پہچان ہی بن گئی تھی یقینی نفع والی جگہ، جہاں کوئی ناکام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا اور سیاہ راز بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک ایسا راز جس نے ان کی پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک جملہ، بس یہی ایک جملہ ان کے پورے تکبر اور بے ایمانی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی باہر سے آیا مسافر کہتا کہ بھائی وزن تو پورا دو، تو وہ ہنس کر جواب دیتے، یہ مدینہ ہے، یہاں ترازو نہیں چلتا، یہاں ہماری مرضی چلتی ہے۔ اور یہی ان کے کاروبار کا قانون تھا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی انفرادی غلطیاں نہیں تھیں، نہیں، یہ باقاعدہ منظم جرائم تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کاروبار میں سرے عام جھوٹ بولنا، اسی دھوکے کو اپنا قانون بنا لینا، سچائی کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑانا اور خاص طور پر باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹنا، یہ سب ان کا روز کا کام تھا۔ ان کا پورا معاشی نظام ہی اسی فریب پر کھڑا تھا۔ لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی اللہ نے اپنی رحمت بھیجی۔ ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا تھا، یعنی نبیوں میں سب سے بہترین خطیب۔ کیونکہ ان کے پاس ایک کمال کا ہنر تھا۔ وہ کڑوی سے کڑوی سچائی بھی اتنے نرم اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے کہ وہ سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام بالکل سادہ اور صاف تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے، اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور بس اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نرم آواز کو، اس سچی بات کو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا، ایک طرح کا اعلان جنگ۔ یہاں ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کی التجا اور سرداروں کے تکبر میں کتنا بڑا فرق تھا۔ ایک طرف سچائی کی نرم آواز تھی اور دوسری طرف تکبر سے بھرا مذاق۔ وہ کہتے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ بیچیں؟ اور پھر ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں۔ وہ چیلنج کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے۔ اب دیکھیں، عذاب سے پہلے بھی اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آہستہ آہستہ ان کی خوشحالی سے برکت اٹھا لی گئی۔ بازار سنسان ہونے لگے، بارشیں کم ہو گئیں، فصلیں خراب ہونے لگیں، اور تجارتی قافلوں نے بھی ان کے شہر آنا چھوڑ دیا۔ مگر اپنی غلطی ماننے کے بجائے انہوں نے الٹا الزام حضرت شعیب پر ہی لگا دیا کہ یہ سب تمہاری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے ظلم اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دیں، تو آخر کار وہ رات آ ہی گئی جس نے مدین کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ رات جب پورے شہر کی سانسیں روک دی گئیں۔ اس رات مدین کی وادی پر ایک بہت ہی عجیب، ایک خوفناک سناٹا طاری تھا۔ ہوا بھی جیسے رکی ہوئی تھی، جانور چھپ گئے تھے،
ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ پھر صبح ہونے سے ذرا پہلے عذاب 2 حصوں میں آیا۔ پہلے ایک شدید زلزلے نے زمین کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا اور لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر بھاگے، اور پھر چند ہی لمحوں بعد آسمان سے ایک ایسی چیخ آئی جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ قرآن اس آواز کو الصیحہ کہتا ہے، ایک ایسی ہیبت ناک چیخ، اتنی شدید کہ لوگ جہاں تھے وہیں کے وہیں بے جان ہو کر گر گئے۔ ان کے دلوں نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی چیخ قوم مدین کی آخری آواز تھی۔ جب صبح ہوئی تو منظر پوری طرح بدل چکا تھا۔ جہاں کل تک تجارت کا شور تھا وہاں اب صرف بربادی کا ملبہ پڑا تھا۔ جہاں کل تک کہکہوں کی آوازیں گونجتی تھیں وہاں اب موت کی گہری خاموشی تھی، اور جہاں کل تک تکبر کے مینار کھڑے تھے وہاں آج صرف شکست کی دھول تھی۔ ان کا سارا غرور اسی ایک چیخ کے ساتھ خاک میں مل چکا تھا۔ قوم مدین کی یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے جو آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب نے دور ایک پہاڑ سے اپنی تباہ حال قوم کی طرف دیکھا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچایا، تمہیں بچانا چاہا، مگر تم نے سچائی کو نہیں مانا۔ یہ انجام ہے ہر اس قوم کا جو دھوکے اور ظلم کو اپنا طرز زندگی بنا لیتی ہے۔ مدین کے وہ کھنڈرات آج بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اصل تجارت نفع سے نہیں، سچائی اور اصول سے چلتی ہے۔ اور یہی سوال آج ہمارے لیے بھی ہے کہ حقیقی خوشحالی کا تعلق صرف منافع کمانے سے ہے یا پھر اصولوں پر قائم رہنے سے؟